بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حکیم الامت مجدد الملت حضرت مولانا شاہ اشرف علی تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ایک ملفوظ حسن الحدیث کے اندر مذکور ہے۔ آپ نے لکھا ہے کہ ایک مرتبہ مولانا گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس حضرت مولانا یعقوب صاحب رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے گنگو میں، تو نماز کا وقت تھا۔ حضرت مولانا گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت مولانا یعقوب صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ سے فرمایا کہ حضرت آپ مصلی پہ تشریف لائیے، نماز پڑھائیے۔ تو جب وہ آنے لگے، باہر سے آئے تھے، پیدل چل کر تشریف لائے تھے، تو ان کے پاؤں میں اور ان کے ہاتھ وغیرہ کے اوپر گرد اور مٹی لگی ہوئی تھی۔ تو حضرت مولانا رشید احمد گنگوئی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جو کہ خود بہت بڑے عالم تھے، لیکن انہوں نے اپنے عالم کی عزت اور اکرام کی وجہ سے ان کے ہاتھ صاف کیے، ان کے پاؤں پہ سے مٹی صاف کی، اور حضرت مولانا یعقوب صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بھی منع نہیں فرمایا کہ بھئی یہ کیا کر رہے ہو، یعنی بناوٹ نہیں تھی۔ ان لوگوں کے اندر اپنائیت اتنی تھی کہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ اگر کوئی کام کرتے بھی تھے تو اس کے اندر کوئی ان کو شرم محسوس نہیں ہوتی تھی، وہ اس کو معیوب نہیں سمجھتے تھے۔ تو حضرت مولانا یعقوب صاحب رحمۃ اللہ علیہ پاؤں صاف کراتے رہے، اور حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ ان کے ہاتھ اور پاؤں کے اوپر سے مٹی جھاڑتے رہے۔ اسی طرح ایک مرتبہ تشریف لائے تو کھانا کھا رہے تھے حضرت مولانا رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ، تو فرمایا آئیے حضرت آپ بھی کھانا کھائیے۔ تو یہ کہہ کر کہنے لگے کہ میں اور کھانا لے کے آ جاتا ہوں، یہ کھانا کم پڑے گا۔ تو حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ اٹھے، اور جو لقمہ کھا رہے تھے وہ اپنا لقمہ انہوں نے حضرت مولانا یعقوب صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ میں دیا، اور کہا کہ حضرت اس طرح آپ یہ کھائیں، میں ابھی لے کے آتا ہوں، اور کھانا لے کے آتا ہوں۔ تو حضرت مولانا یعقوب صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ وہ کھانا کھانے لگے۔ کہنے کا مطلب یہ تھا کہ یہ عادات اور یہ طریقہ، یہ سلوک، یہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کا تھا، اور ہمارے بزرگ اور اسلاف جو تھے وہ صحابہ کے طریقے کے اوپر چلتے تھے۔ کوئی اس کے اندر بناوٹ نہیں ہوتی تھی، کوئی دکھاوا نہیں ہوتا تھا، آپس کے اندر بے تکلفی ہوتی تھی، آپس کے اندر اپنائیت ہوتی تھی، اور وہ ہر کام کرتے تھے، اور اس میں وہ کوئی شرم محسوس نہیں کر سکتے تھے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہے یہ دین سیکھنے سے آتی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دین سیکھا، اور ہمارے بزرگوں نے انہی کے طریقوں کو اختیار کیا۔ تو لہٰذا آج ہم اگر اپنے بزرگوں کے طریقوں پہ چلیں گے تو دراصل وہ صحابہ کا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، اور اگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے ہٹ کے کوئی کام کریں گے تو پھر منزل ملنے والی نہیں ہے۔ خلاف پیمبر کسے راہ گزیر کہ ہرگز بمنزل ناخواہد رسید۔ اگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف چلو گے تو پھر منزل پر نہیں پہنچو گے۔ لہذا انہی طریقوں کو اختیار کرنا چاہیے، اور صحابہ کے طریقوں سے ہمیں اپنی زندگی کو سنوارنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔